السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر ثمود قوم کا نام آیا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یہاں پہ ثمود جو ہے غیر منصرف استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ثمود کلمہ غیر منصرف استعمال کیوں ہوا ہے؟ اس کے اندر دو اسباب کون کون سے موجود ہیں؟ تو دیکھیں، اگر ثمود کلمے کو دیکھا جائے نا تو اس کے اسباب کے اندر تھوڑا اختلاف موجود ہے۔ دیکھیں، ایک سبب تو اس کے اندر علم ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ ثمود کلمہ قوم ثمود کا نام ہے، تو ایک سبب آ گیا اس کے اندر علم۔ دوسرا سبب اس کے اندر کیا موجود ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا سبب اس کے اندر عجمہ موجود ہے، یعنی کہ یہ غیر عربی زبان کا نام ہے۔ لیکن اگر آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وغیرہ پڑھی ہے تو آپ کو اس بات کا معلوم ہوگا کہ ثمود، قوم عاد وغیرہ یہ ایسی قوم ہیں جن کا شمار عرب بعیدہ کے اندر ہوتا ہے۔ عرب کی تین قسمیں، عرب بعیدہ، عاربہ، مستعربہ۔ تو یہاں پہ عرب بعیدہ کے اندر قوم عاد، قوم ثمود کا شمار ہوتا ہے۔ عرب بعیدہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ وہ عربی قومیں جو ختم ہو چکی۔ قوم ثمود کون سی قوم ہے؟ عربی قوم ہے۔ تو ثمود کلمہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ عربی کلمہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس کو عجمی کے اندر عجمہ کلمہ شامل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثمود کا معنی آپ مصباح اللغات یا کسی بھی لغت کے اندر دیکھیں گے، اس کے معنی کے اندر یعنی کہ ثا میم دال مادے میں کم پانی ہونے کا معنی آئے گا۔ اور قوم ثمود کا نام ثمود اسی لیے رکھا گیا تھا کہ ان کے علاقے کے اندر کم پانی ہوتا تھا، یعنی کہ لغت کے اندر ثمود کا معنی بھی آپ کو مل جائے گا، عربی لغت کے اندر ثمود کا معنی مل جائے گا۔ تو اگر یہ ثمود کلمہ عربی نہیں ہوتا، عجمی ہوتا، تو یہ عربی سے مشتق بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام بھی عربی قوم کا ہے، عرب بعیدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو یہ ثمود کلمہ عجمی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثمود کلمہ عربی کلمہ ہے۔ تو پھر سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ثمود نام ہے منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اگر ہم بولیں گے کہ بھئی اس کے اندر ایک سبب ہے علم، عجمہ موجود نہیں ہے، تو پھر سوال یہ آئے گا پھر قرآن کریم میں غیر منصرف استعمال کیوں ہوا؟ تو دیکھیں، اس کے اندر دوسرا سبب موجود ہے، اور وہ سبب ہے تانیث۔ قبائل کے جو نام ہوتے ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، اور ثمود کلمہ جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، ولہذا اس کے اندر مؤنث معنوی یعنی کہ تانیث معنوی کا سبب موجود ہے۔ تو اس کے اندر ایک سبب ہو گیا علم، اور دوسرا سبب ہو گیا مؤنث۔ دو اسباب اس کے اندر آ گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قوم عاد ہے یہ بھی تو قوم ہے نا، عرب بعیدہ کے اندر شمار ہے ان کا، اس کا نام بھی پھر جو ہے وہ غیر منصرف ہونا چاہیے۔ جس طرح ثمود قرآن کریم کے اندر غیر منصرف استعمال ہوا ہے، اور ہم نے کہا کہ دو سبب ہیں، نمبر ایک تانیث، نمبر دو علم۔ اسی طرح قوم عاد کا نام بھی غیر منصرف آنا چاہیے، صحیح، کیونکہ اس کے اندر بھی دو اسباب ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو تانیث۔ لیکن قرآن کریم کے اندر عاد کلمہ منصرف آیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب یہاں پہ عادٍ کیا آیا؟ تنوین آئی ہے۔ اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو تنوین نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ثمود کلمہ غیر منصرف ہے دو اسباب کی وجہ سے، یعنی کہ تانیث اور علم، تو عاد کے اندر بھی دو اسباب موجود ہیں، اس کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عاد کلمہ بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، اور کچھ قرات کے اندر غیر منصرف بھی آیا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ قافیہ وغیرہ اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تانیث سے معنوی یعنی کہ جو بھی کلمہ مؤنث ہو، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ تین حرفی ہے، کوئی بھی کلمہ مؤنث معنوی کے اندر ہے تو اس کے اندر شرط کیا ہوتی ہے؟ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تین حرفی ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو، اور عاد کے اندر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے، ساکن ہے۔ جب ساکن ہے تو اس صورت کے اندر عاد کلمہ منصرف غیر منصرف دونوں استعمال ہو سکتے، لہذا قرآن کریم کے اندر عاد منصرف استعمال ہوا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور کچھ قرات کے اندر یہ غیر منصرف بھی استعمال ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک یہ بحث سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کب کہ ثمود کلمہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اور عاد کلمہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ اس طرح کی صرفین حبیب ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کورسز وغیرہ دیکھنے ہوں تو ہماری deenseeco.com ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔